بابا فرید گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے پیر و مرشد فرماتے ہیں الدنیا یوم ولنا صوم، کہ دنیا ایک دن کی ہے، ولنا صوم، اور وہ ایک دن ہم روزے میں گزار رہے ہیں۔ الدنیا یوم ولنا صوم، دنیا ایک دن کی ہے اور ہم وہ دن روزے میں گزار رہے ہیں۔ دن تو بغیر روزے کی بھی گزر جاتا ہے، دن بغیر روزے کی بھی گزرتا ہے اور دن روزے کے ساتھ بھی گزرتا ہے، لیکن جو دن روزے کے ساتھ گزرتا ہے وہ تکلیف میں گزرتا ہے، وہ پریشانی میں گزرتا ہے، اور دھوپ کی حرارت سے زبان جب حلق سے باہر آتی ہے تو پھر انتظار افطار کا ہوتا ہے اور بڑی پریشانی میں دن گزرتا ہے، بھوک بھی ہے، پیاس بھی ہے۔ جو بیکار گھروں میں بیٹھ کر روزے گزار دیتے ہیں انہیں کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، کہ جن کے کندھوں پر گھر کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، وہ ذمہ داریوں کے ساتھ ساتھ جب اپنے روزوں کا اہتمام کرتے ہیں انہیں پوچھیں روزے کی کیا معاملہ ہے، کیا اہمیت اور قدر ہے۔ تو فرمایا کہ روزہ تکلیف میں، دن جو ہے تکلیف میں گزرتا ہے جب روزے کے ساتھ ہیں، اور دن بغیر روزے کے آرام سے گزرتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں، دن ایسے بھی گزر جاتا ہے۔ لیکن جب افطار کا وقت آتا ہے تو وہ خوشیاں روزے دار کو ہی میسر ہوتی ہیں، وہ غیر روزے دار کے لیے نہیں ہیں۔ وہ خوشیاں کس کے لیے ہیں؟ روزے دار کے لیے۔ فرمایا ایسے ہی دنیا میں بندہ اللہ کی رضا خوشنودی کے لیے زندگی گزارتا ہے، اگرچہ کہ تکلیف میں گزارتا ہے، پریشانیوں میں گزارتا ہے، درد و الم میں گزارتا ہے، صبر میں گزارتا ہے، لیکن گزارتا ہے تکلیف میں، اللہ کی رضا مقصود ہوتی ہے۔ لیکن یہ تکلیفیں جھیلنے کے بعد جب آخرت کا منظر سامنے آتا ہے تو وہ سارے دن بھر کی پیاس، تکلیف افطار کے وقت آ کر ختم ہو جاتی ہے اور ساری تکلیفیں خوشیوں میں بدل جاتی ہے۔ دنیا کا معاملہ یہی ہے کہ بندہ اللہ کی رضا کے لیے دن بھر زندگی بھر تکلیفیں اٹھاتا ہے، لیکن جب موت کے بعد اس سے ملاقات ہوتی ہے اور جو محشر کا جو سما ہوگا، آج ہم اپنی زندگی گزارتے ہیں، اگر حساب ڈال لیں ہم اپنی زندگیوں کا تو 1/3 حصہ تو سونے میں گزارتے ہیں، 1/3 حصہ تو سونے میں گزارتے ہیں، اور پھر دوسرا حصہ اپنے ضروریات میں فراغت کے لیے، اپنے دیگر ذاتی کاموں کے لیے۔ 2 حصے 2/3 تو یہیں چلا گیا، بچا کیا عمل کے لیے؟ 1/3 بچا۔ 60 سال کی عمر ہے تو 20 سال کی زندگی عمل کے لیے بچی، اور 20 سال میں کتنا بندہ کیا کرتا ہے؟ تو 1/3 تو سونے میں گزارتی، 1/3 اپنی ضرورتوں میں، حاجتوں میں گزار دی، بچا 1/3 حصہ اس کے لیے جو حشر کے میدان میں وہ جو وقت ہوگا، وہ کتنے جو نام اعمال پیش ہوں گے، جو محشر کا دن ہوگا، جو قیامت کا دن ہوگا، وہ کتنے سالوں کا ہوگا؟ 100 سالوں کا، 1000 کا، 2000 کا۔ قرآن کہتا ہے 50,000 سنہ، فرمایا وہ بروز محشر قیامت کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے 50,000 سنہ، 50,000 سال کا ایک دن، اتنا بڑا۔ جس دن حساب و کتاب ہونا ہے وہ دن اتنا بڑا ہے، وہ زندگی اتنی بڑی ہے، تو پھر مرنے کے بعد جب جائے گا وہ کتنی بڑی زندگی ہے۔ اور وہ 50,000 سال کو تو دیکھا ہی نہیں بندے نے، اور یہاں 20 اور 60 سال کی زندگی میں پریشان، اسی میں فکر مند، اسی میں کھویا ہوا، اسی جستجو میں، اسی 2 ضرب 4۔ عزیزان محترم، جو اس 50,000 سال کے دن کی تیاری میں رہتا ہے وہ سمجھدار ہے۔ دنیا ایسے بھی کٹ جائے گی، روزے سے بھی کٹے گی، بغیر روزے سے بھی کٹے گی، دنیا تو کٹنا ہے۔ دیکھیں رزق اللہ فرماتا ہے نحن نرزقکم وإیاہم، رزق تمہیں بھی دیتے ہیں، رزق انہیں بھی دیں گے۔ وما من دابۃ علی الارض الا علی اللہ رزقها، فرماتا ہے وما من دابۃ، کوئی چوپایا، کوئی جانور، کوئی ایسا زمین پر نہیں ہے، لیکن اس کا رزق ہماری ذمہ داری ہے۔ اب بندہ رزق سے بڑھ کر خواہشات میں پڑ جائے، یہ اس کی غلطی ہے۔ رزق تو مکمل دینے کی ذمہ داری اس نے اٹھائی، خواہشات کی تکمیل کی ذمہ داری اس نے نہیں لی ہے، نفسانی خواہشات، عیش و عشرت کی ذمہ داری اس نے نہیں لی ہے، اس نے تمہارے رزق کی ذمہ داری لی۔
تو دنیا تو ایسے بھی کٹے گی، آخرت نہیں کٹ پائے گی، یہ 50,000 سال کا دن نہیں کٹ پائے گا۔ تو عقل مندی اسی بات میں ہے کہ ہم موت کو ہمیشہ یاد رکھیں اور ہمیشہ آخرت کی فکر میں رہیں۔ دنیاوی معاملات اپنی جگہ ہیں، دنیا میں عزت سے رہنا ہے، عزت سے مرنا ہے، رزق بھی کمانا ہے اور رزق کشادہ کمانا ہے، اور دعا بھی کرتے رہنا کہ یا اللہ رزق برکت والا اور کشادہ عطا فرما، اور جو مال تو عطا فرمائے گا وہ مال میں سے تیری راہ میں خرچ کرنے کی بھی توفیق دے، ایسا مال عطا فرما، وہ مال جو بروز محشر میرے اور سب کے گلے میں سانپ بن کر ڈسنے لگے گا، وہی مال ہوں جو دنیا میں بچا کے رکھا، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کر لیے، وہی جو ہے مال ہوں وہ سانپ کی شکل میں بن جائے گا، ڈسنے لگے گا۔ یا اللہ ایسا مال نہ بنا جو آخرت برباد کر دے، ایسا مال عطا فرما جو دنیا میں بھی ہمیں کامیاب کرے، آخرت میں بھی کامیاب کرے۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، حضور فرماتے ہیں کہ آج کی رات عبادت کرنا اور اگلا دن روزہ رکھنا یہ اللہ کی رحمتوں، اس کی بخشش، اس کی مغفرت کا پروانہ عطا کرتا ہے۔ اللہ نہ صرف گناہوں کو معاف فرماتا ہے بلکہ اس شب بیداری اور قیام کی صدقے مغفرت بھی فرماتا ہے، اور پھر روزے کی برکت سے بھی مغفرت فرماتا ہے۔ اللہ پاک سے یہی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، ہم سب کی خطاؤں کو معاف فرمائے، جانے انجانے میں جان بوجھ کر مجھ سے، ہم سب سے، کل امت مسلمہ سے، کل مومنین و مومنات سے